بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پارک کی کوٹھڑی میں پناہ لے لی۔ میں بہت دیر تک وہاں رہا۔ میرا خیال تھا کہ میں نے اپنے دشمنوں کو دھوکہ دے دیا تھا، مگر پھر اچانک ویرا وہاں آ پہنچی اور تم مجھے بھوت سمجھ کر بکھلا گئے۔ ویرا کو ایک بار پھر اپنی توہین یاد آ گئی۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، سلطان شاہ سنجیدگی کے ساتھ بولا۔ ہمارے معاشرے میں غیر عورت کو شجرے ممنوع سمجھا جاتا ہے۔ میری تربیت اسی ماحول میں ہوئی ہے، اس لیے تمہارے لمس سے وحشت زدہ ہو گیا تھا۔ شاید ڈینی کسی اور معاشرے سے آیا ہے۔ ویرا نے دوبارہ طنزیہ لہجے کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، شہری اور دیہی علاقے کے علاوہ ہم دونوں کے علاقے میں 1000 میل سے زیادہ کا فرق ہے۔ سلطان شاہ نے وضاحت کرنا چاہی، لیکن ویرا نے طنزیہ لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے یہ سب نہ بتاؤ، میں نے خود پاکستان کا چپا چپا دیکھا ہے، پہاڑی علاقوں میں رہی ہوں، لیکن مجھے کہیں بھی تم جیسا کوئی عورت گریز شخص نہیں ملا۔ خوبصورت اور نامحرم عورتوں کو عام طور پر ایک خوشگوار حیرت کے ساتھ قبول کر لیا جاتا ہے۔ پختہ کردار کے لوگ بھی خوش دلی کے ساتھ یوں پیش آتے ہیں کہ توہین کا احساس کے بجائے اپنی پیش قدمی پر خود ندامت ہونے لگتی ہے۔ محض تمہاری دلجوئی کے لیے میں اپنی تربیت فراموش نہیں کر سکتا، سلطان شاہ نے چڑھ کر کہا۔ بہتر ہوگا کہ اب آرام کیا جائے، میں نے اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے کہا، ورنہ اس بحث میں رات بھی گزر سکتی ہے۔ درمیانی دروازہ اپنی طرف سے بولٹ کر لینا، ویرا نے میرے ساتھ چلتے ہوئے چڑھانے والے لہجے میں اس سے کہا، ورنہ میرے خوف سے تمہیں رات بھر نیند نہیں آ سکے گی۔ سلطان شاہ نے ویرا کے اس تضحیک آمیز تبصرے پر زیر لب کچھ کہا جو میرے پلے نہ پڑ سکا۔ اسپتال میں ہم دونوں کی بے بنیاد بیماریوں کا علاج ہوتا رہا، گولیاں اور شربت نالی میں بہتے رہے۔ اگلا دن ویرا نے شہر میں مصروفیات میں رہ کر گزارا۔ سردی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اونچے کالر والے اونی کوٹ ہیٹ اور لمبے چرمی جوتوں کی مدد سے نہ صرف اپنا حلیہ بلکہ چال تک اتنی تبدیل کر لی تھی کہ بادی النظر میں اسے پہچاننا مشکل ہو کر رہ گیا تھا، لیکن مجھے اندیشہ تھا کہ جو لوگ اسے کلثوم احمدی کے روپ میں پہچان کر اغوا کر سکتے تھے، ان سے بچنا ویرا کے لیے آسان نہیں تھا۔ واپسی پر اس نے بتایا کہ کافی بھاگ دوڑ کے بعد وہ شہر کے پسماندہ علاقے میں کرائے پر ایک کمرہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، جہاں کوئی آسائش تو میسر نہیں تھی، لیکن بنیادی ضرورت کی تقریباً ہر شے موجود تھی۔ اس کمرے کا بندوبست کرنے کے بعد ویرا نے ہم دونوں کے لیے کچھ سامان خرید کر وہاں پہنچا دیا تھا تاکہ ہم اپنے حلیے تبدیل کر سکیں۔ باہمی مشورے کے بعد طے کیا گیا کہ ہمیں اسی شام ہسپتال چھوڑ دینا چاہیے تاکہ شام کے اندھیرے میں ہماری منتقلی کا عمل بے خوف و خطر مکمل ہو سکے، لیکن جب ویرا نے ہمارے ڈسچارج کے سلسلے میں کاؤنٹر سے رجوع کیا تو پتہ چلا کہ حسابات کا شعبہ 5 بجے بند ہو چکا تھا، اس لیے اگلے دن تک انتظار کرنا ضروری تھا۔ اسپتال کا عملہ مناسب ڈپازٹ لے کر نئے مریضوں کو داخل کرنے کا مجاز ضرور تھا، لیکن شعبہ حسابات کی اجازت کے بغیر انہیں کسی مریض کو چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس بارے میں ویرا کافی دیر مصروف رہی۔ آخر کار اسپتال کے منتظم سے اس کے گھر فون پر بات کرنے کے بعد بمشکل یہ طے پایا کہ مزید $500 جمع کرا کے ہم اسپتال چھوڑ سکتے تھے۔ حساب صاف کرنے کے لیے ویرا کو اگلی صبح 9 بجے اسپتال آنا پڑتا۔ ایک رات کے لیے 2 مریضوں پر $700 کا خرچ بہت زیادہ تھا، لیکن ہمارے پاس رقم کی کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے $500 دے کر ہم نے وہاں سے روانگی کی تیاری شروع کر دی۔ اسپتال چھوڑنے کے لیے ویرا نے سلطان شاہ کے ایک اہم انٹرویو کا بہانہ تراشا تھا۔ وہ یورپ کے ایک گمنام مگر باحوصلہ کوہ پیما کے ساتھ اچانک ہی طے ہو گیا تھا۔ جانے سے پہلے کیوں نہ ایک بار جمی کو چھیڑ لیا جائے۔ سلطان شاہ نے رائے ظاہر کی، ہو سکتا ہے کہ نئے ٹھکانے پر یہاں جیسی آزادی میسر نہ ہو، کم از کم اندازہ تو ہو جائے گا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ اس کے زخم کرید کر اسے اشتعال دلانے کے برابر ہوگا۔ ویرا بولی، بہتر یہی ہے کہ اسے نہ چھیڑا جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ یہ نتیجہ کر لے کہ ہم اس سے خوفزدہ ہو کر مارسل سے بھاگ گئے ہیں۔ وہ دونوں اس موضوع پر بات کرتے رہے اور میں اپنی غلطی محسوس کرتا رہا۔ میرے پاس جمی لائٹ سے چھینا ہوا ٹرانسمیٹر موجود تھا، اس کو اگر آن رکھا جاتا تو جمی لائٹ کا کوئی پیغام موصول ہونے کے علاوہ اس سے رابطہ بھی قائم کیا جا سکتا تھا۔ میں یہ تو دیکھ چکا تھا کہ اس اپریٹس کے استعمال کے نتیجے میں جمی لائٹ کے لیے ہمارے ٹھکانے کا سراغ لگانا ممکن نہیں تھا۔ میں نے اپنی حماقت سے جو وقت گزار دیا وہ بہت اہم تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس دوران میں جمی لائٹ نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش ضرور کی ہوگی۔ تم کیوں نہیں بولتے، کیا سوچ رہے ہو؟ ویرا کی بحث سے تنگ آ کر سلطان شاہ نے میرا سہارا لینے کی کوشش کی۔ میں بات کروں گا، میں نے
پرخیال لہجے میں کہا، میرا خیال ہے کہ ہم پر غالب نہ آنے کے باوجود جمی لائیڈ اپنی حکمت عملی میں کامیاب رہا ہے اور ہم اس کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بن کر رہ گئے ہیں۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہو تم؟ ویرا نے حیرت سے سوال کیا۔ وہ مجھے گور رہی تھی جیسے میرا دماغ چل گیا ہو۔ اس نے خود سامنے آ کر ہمیں اپنے راستے سے ہٹا دیا ہے۔ ہماری ساری مہم ہیروئن کے خلاف تھی جو شی کا اصل کاروبار ہے۔ اسی میں اسلحے کی سمگلنگ بھی آ جاتی ہے، لیکن اس وقت ہم اپنے نشانوں کو بھول کر ساری قوت سے جمی لائیڈ کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ کشت و خون میں الجھا کر وہ کسی بھی وقت ہم پر ہاتھ ڈال دے گا، کیونکہ ہم اسے انا کی جنگ میں جھنجھوڑ کر لڑ رہے ہیں۔ تجربہ کار اور وفادار ساتھیوں کی ہلاکت سے بھی وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ آدمی بہت مل جاتے ہیں، لیکن ان کی وفاداری اور صلاحیت آزمانے کے لیے ایک مدت درکار ہوتی ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ اس طرح ہم اسے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب شی کے لیے کام کرنے والوں کے لیے تمہارا نام ہوا بن جائے گا اور وہ شی سے کنارہ کش ہونے لگیں گے۔ شی کی بے خونی کے لیے اس سے زیادہ مؤثر طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تم نے جمی لائیڈ کو بھی عملاً بے دست و پا کر کے رکھ دیا تھا۔ اگر اس کے ستارے اس کا ساتھ نہ دیتے تو اس کی موت ہی شی کا شرازہ بکھیر گیا ہوتا۔ وہ ایک اتفاق تھا کہ جمی لائیڈ نرگے میں آ گیا تھا۔ میں نے کہا، ہمارا اصل نشانہ اٹلی میں ہے، جہاں شی کی مرکزی قیادت جمی لائیڈ کی سربراہی میں اربوں ڈالر کی غیر قانونی عالمی تجارت کو کنٹرول کرتی ہے، لیکن جمی لائیڈ نے پیش قدمی کر کے ہمیں یہاں مارسلز میں بری طرح الجھا لیا اور وہ ہمارا قصہ ختم کر دینے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ اگر تم گفتگو کرنا چاہ رہے ہو تو اتنی بحث کا کیا فائدہ؟ بات کر ڈالو، ہمیں یہاں سے نکلنا بھی ہے۔ سلطان شاہ نے ہم دونوں کو گفتگو میں دخل اندازی کرتے ہوئے کہا، یہ بے فائدہ بحث نہیں ہے۔ میں نے تھیلے میں سے جمی لائیڈ والا ٹرانسمیٹر نکال کر آن کرتے ہوئے کہا، مقصد اور حکمت عملی طے کیے بغیر اگر ہم اپنی توانائیاں برباد کرتے رہے تو ہم بوڑھے ہو جائیں گے، لیکن شی کا بال بھی بیکا نہ کر سکیں گے۔ ٹرانسمیٹر پر دوسری طرف سناٹا تھا۔ میں نے بٹن دبا کر دھیمی آواز میں خیر خواہ کے نام سے جمی لائیڈ کے لیے کال نشر کی۔ جواب میں دوسری طرف سے فوراً ہی ایک نسوانی آواز ابری تھی، جسے شاید خیر خواہ والے حوالے کے بارے میں بتا دیا گیا تھا۔ سپر آئی مین موجود نہیں ہے، چاہو تو اس کے لیے پیغام چھوڑ سکتے ہو، اوور۔ کھنکتی ہوئی نسوانی آواز نے باوقار لہجے میں کہا، میں خود اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ کب تک مل سکے گا، اوور۔ میں نے سوال کیا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لڑکی کی آواز سپاٹ تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی لوٹ آئے، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مہینوں ادھر کا رخ نہ کرے۔ پیغام ہو تو دنیا کے کسی بھی حصے میں اس تک پہنچایا جا سکتا ہے، اوور۔ تو کیا وہ فرانس سے باہر ہے، اوور؟ میں اسے اچھی طرح خریدنے پر تلا ہوا تھا۔ وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے، ہمیں اس کے پروگراموں کا علم نہیں ہوتا، لیکن یہ ضرور بتا سکتی ہوں کہ آج صبح اس نے تم سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی، جو بے سود ثابت ہوئی۔ اس کے بعد وہ چلا گیا، اوور۔ لڑکی کا جواب سنسنی خیز اور خیال انگیز تھا۔ ہر لا سلکی ریڈیائی آلے کی طرح جمی لائیڈ سے چھینا ہوا ٹرانسمیٹر بھی ایک مخصوص حد کے اندر مؤثر ہو سکتا تھا۔ اس کی ساخت اور سائز کی بنا پر میرے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ چند 100 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر کارآمد نہیں رہا ہوگا، اور جمی لائیڈ نے مجھ سے رابطہ قائم کرنے میں ناکامی کا سامنا کرنے پر شاید یہ نتیجہ اخذ کر لیا ہو کہ ہم تینوں فرانس کی حدود سے ہی فرار ہو گئے تھے اور ہماری امکانی منزل اطالوی سرزمین ہو سکتی تھی جہاں اس کا مرکز قائم تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ فوری طور پر اٹلی روانہ ہوا ہوگا، جہاں اسے ہماری طرف سے کسی بڑی تقریبی کارروائی کا خدشہ رہا ہوگا۔ وہ جہاں بھی ہو اس سے پیغام دے دینا کہ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، اوور۔ تم بے فکر رہو، یہ پیغام پہلی فرصت میں پہنچا دیا جائے گا۔ اس دوران میں تم اپنا آپریٹس آن رکھنا تاکہ رابطہ قائم کرنے میں دشواری نہ ہو۔ آج صبح شاید تمہارا آپریٹس آف تھا، اوور۔ لڑکی کی آواز ابری۔ وہ خود گفتگو آگے بڑھا رہی تھی، اس لیے میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ میرا آپریٹس آف نہیں تھا، بلکہ میں اس کی رینج سے باہر تھا۔ کتنی رینج ہے اس کی، اوور؟ 200 کلومیٹر۔ تم کہاں گئے ہوئے تھے، اوور؟ اس نے میرے سوال کا جواب دے کر کہا، وہ فرانس سے باہر تھا۔ میں نے یہ سوچ کر شوشہ چھوڑ کر لڑکی اپنی حاصل کی ہوئی تمام معلومات اپنے آقا تک ضرور پہنچائے گی۔ ابھی مارسلز واپس لوٹا ہوں، اوور۔ گفتگو کے اختتام کا موقع میں اسے دینا چاہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ضرورت پیش آئی تو میں خود تم سے رابطہ قائم کر لوں گی۔ میرا کوڈ ہنی بال ہوگا، اوور۔ بڑا خوبصورت کوڈ ہے تمہارا، میں نے کہا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے منہ میں مصری کی ڈلی گول رہی ہو۔ ڈیوٹی کے بعد تم کہاں ہوتی ہو؟ میرا خیال ہے کہ تم میں اپنے کوڈ کی تاثیر ضرور ہوگی،
اوور. میں ہر وقت ڈیوٹی پر ہوتی ہوں. تم باہر کے آدمی نہ ہوتے تو میں تمہاری جسارت پر شٹ اپ ضرور کہتی. ہمارے کام میں ذاتیات کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی, اس لیے اوور اینڈ آل اس کی آواز سخت اور حوصلہ شکن تھی. گالیاں کھا کر بے مزہ نہ ہوا. سلطان شاہ میری طرف دیکھ کر گنگنایا, اچھی صورت یا آواز پر تو تم ریشہ ختمی ہو جاتے ہو. آخر کار اس نے گھما پھرا کر تمہیں شٹ اپ کہہ ہی دیا اور تم مسکرا رہے ہو. یہ بہت چالاک ہے. میری بجائے ویرا میرا دفاع کرتے ہوئے بولی. اس نے لڑکی سے کئی کام کی باتیں معلوم کی ہیں, اس لیے اسے مسکرانا ہی چاہیے. اس پر ڈورے ڈالنے میں کامیابی ہو جاتی تو آج میں ڈینی کی شاگردی اختیار کر لیتی. شاگردی کی کیا ضرورت ہے, تم تو خود اس کی استاد بنی ہوئی ہو. سلطان شاہ منہ بنا کر بولا. اسی نوک جھونک میں تیاری مکمل کر کے ہم اس اسپتال سے نکل کھڑے ہوئے. ویرا سمجھ چکی تھی کہ جیمی لائٹ نے میری طرف سے کوئی جواب نہ ملنے پر فوراً ہی مارسلز چھوڑ دیا تھا, کیونکہ اسے اپنے گھر کی فکر لاحق ہو گئی تھی. ہنی بال نے بالواسطہ طور پر بتا دیا تھا کہ جیمی لائٹ 200 کلومیٹر سے کہیں زیادہ فاصلے پر تھا. اس اعتبار سے حالات میرے قائم کیے ہوئے نظریات کی کھل کر تائید کر رہے تھے. جیمی لائٹ اس مقابلے میں اب واضح طور پر اپنی کمزوری کا اظہار کر رہا تھا. یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ اس کے مہرے اس وقت تک ذہنی یا جسمانی سطح پر میرے معیار سے بہت کم تر ثابت ہوتے آئے تھے, اور میں ان سے من مانا سلوک کرتے یا ان کی زبان سے ناگفتنی اگلوانے پر قادر رہا تھا, جبکہ میرے خلاف جیمی لائٹ کو صرف اپنے وسائل پر انحصار کرنا پڑ رہا تھا. اسپتال سے روانہ ہونے کے بعد ہم ٹیکسی کے ذریعے رہائشی علاقے میں پہنچے. وہ پاکستانی معیار سے ایک طرح مشترکہ علاقہ نظر آ رہا تھا, لیکن شہر کے اپنے معیار کے مطابق وہ نسبتاً کم آبادی والے افراد کا علاقہ معلوم ہو رہا تھا, کیونکہ وہاں مکانات کا سائز تھوڑا چھوٹا تھا اور باہر نظر آنے والے لوگوں کے لباس سے بھی متوول کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا. ٹیکسی چھوڑنے کے بعد ویرا ہمارے ساتھ ایک پتلی سی گلی میں داخل ہوئی, جس کے ایک طرف مکانات کی قطار تھی اور اس کے سامنے دوسری قطار کے مکانوں کے سامنے سرسبز لان پھیلے ہوئے تھے. ایک مکان کے قریب رک کر ویرا نے جیب سے چابی نکال کر تالا کھولا اور اگلے ہی لمحے ہم تینوں اس صاف ستھرے کمرے میں داخل ہو چکے تھے, جس میں دن میں ویرا خاصی محنت کر چکی تھی. اندر مناسب روشنی والے بلب کے ساتھ 2 ٹیبل لیمپ بھی موجود تھے. کمرے میں 2 سنگل بیڈ لگے ہوئے تھے اور صوفہ کسی تیسرے فرد کے لیے کافی تھا. وسطی میز پر ویرا کے لائے ہوئے سامان کے تھیلے رکھے ہوئے تھے. ادھر باتھ روم ہے. ویرا نے سلطان شاہ کو مخاطب کر کے ایک گوشے میں بند دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. سلطان شاہ اسے پھاڑ کھانے والی نظروں سے گور کر رہ گیا اور ویرا کھلکھلا کر ہنس پڑی. میں نے ویرا کے جمع کیے ہوئے تھیلوں کا جائزہ لیا تو دل ہی دل میں اس کی عقل مندی کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا. موسم کی مناسبت سے وہ چرمی جیکٹوں کے ساتھ ایسی جینز لائی تھی جنہیں ہم بے دریغ زبردستی کے ساتھ مسلسل کئی دن تک استعمال کر سکتے تھے. شیونگ ہیٹ اور بڑے فریم والے پولارائڈ شیشوں والی اینکیں اس کے علاوہ تھی. حقیقت یہ تھی کہ ہم تینوں کو شہر میں قدرے آزادانہ نقل و حرکت کے لیے حلیے بدلنا ناگزیر ہو گیا تھا, ورنہ شی کے گنڈے ہم پر وار کر سکتے تھے. اس وقت میرے چہرے پر داڑھی موجود تھی جو خاصی بے ترتیب اور بڑی ہو چکی تھی. پہلے میں نے اسے کتر کر مختصر کرنا چاہا, لیکن وہ کوئی آسان کام نہیں تھا, اس لیے ویرا کے مشورے پر میں نے اسے بالکل ہی صاف کر دیا. منہ ہاتھ دھو کر میں نے ویرا کا لایا ہوا لباس زیب تن کر کے سر پر ہیٹ جمایا, سیاہ فریم والی اینک لگائی اور ڈریسنگ کارنر میں آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو خود حیران رہ گیا. مجھ میں اتنی واضح تبدیلی آ چکی تھی کہ خود اپنا عکس اجنبی لگ رہا تھا. میں ان دونوں کے سامنے آیا تو ان کے چہرے مسرت سے کھل اٹھے. اب تمہیں کوئی نہیں پہچان سکتا, ویرا نے اپنی محنت کو بار آور دیکھ کر پرجوش لہجے میں کہا. تم اپنا سر مونڈ کر بھی خود کو اتنا تبدیل نہیں کر سکتی. سلطان شاہ کو تبصرہ کرنے کا سنہرا موقع ہاتھ آ گیا. یہ شوق تم ہی پورا کر لینا, مجھے مزید کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں, ویرا ترش لہجے میں بولی. جنس بدلنے کے علاوہ اب رہ بھی کیا گیا ہے تمہارے لیے؟ اپنے ترکش کے سارے ہی تیر ایک ایک کر کے آزما چکی ہو. اس وقت میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ پاکستان سے باہر نکلنے کے بعد سلطان شاہ کی اردو قابل رشک حد تک بہتر ہو چکی تھی. چلو میں تمہارا ہی سر مونڈ دوں. ویرا نے جلا کر اس کا کالر دبوچ لیا اور مجبوراً مجھے دخل انداز ہو کر سلطان شاہ کو تیاری کے لیے باتھ روم کی طرف دھکیلنا پڑ گیا, ورنہ ویرا اپنے ارادے میں سنجیدہ نظر آ رہی تھی. جمی لائٹ کا ٹرانسمیٹر آن کیا ہوا میز پر رکھا ہوا تھا. میں صوفے پر دراز سگریٹ پی رہا تھا اور دیوار گیر سروس بورڈ پر برقی
کی کیتلی میں چائے کے لیے پانی کھولا رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور ہم دونوں ہی چونک پڑے۔ یہ میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا کہ اصل مکان سے ملحق اس کمرے کے دروازے پر ڈور بیل کا کوئی بٹن وغیرہ موجود نہیں تھا، لیکن اس بات پر حیرت ضرور تھی کہ ہمارے وہاں پہنچتے ہی کون سا ملاقاتی نازل ہو گیا تھا۔ ویرا جھجکتے ہوئے دروازہ کھولنے کے لیے بڑھی تو میں نے بھیم گن جیب سے نکال کر اپنی گود میں چھپا لی تاکہ خطرے کی صورت میں بلا تاخیر جوابی کارروائی کر سکوں۔ عافیت اور بے فکری کا وہ ٹھکانہ میسر آنے کے بعد میں فوری طور پر کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دروازہ کھولنے سے پہلے ویرا نے دستک دینے والے سے کوئی سوال کیا اور اس کا جواب سن کر سر کو جنبش سے مجھے مطمئن رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ باہر ایک ادھیڑ عمر شخص موجود تھا جو ویرا کی دعوت کا رسمی انتظار کیے بغیر اندر گھس آیا۔ اس کی زرد اور بے رونق آنکھوں میں روح کو لرزا دینے والی بھیانک سی اداسی موجود تھی جسے وہ زندہ انسان کی بجائے کسی مردے کی کھلی ہوئی حسرت زدہ نگاہیں ہوں۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ شخص مدتوں سے کسی طاقتور نشے کا عادی چلا آ رہا تھا۔ اندر آ کر اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے ویرا سے فرینچ میں کچھ کہا جس پر ویرا انگریزی میں بولی، موسیو کاویل تم انگریزی جانتے ہو، اس لیے میں اسی زبان میں بات کروں گی تاکہ میرا مہمان اجنبیت محسوس نہ کرے۔ تمہیں اعتراض تو نہیں ہوگا؟ اس شخص نے اپنا داہنا ہاتھ فضا میں لہرایا اور انگریزی میں بولا، زبان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اعتراض تو مہمان کی موجودگی پر ہے۔ تم نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا۔ میں مانتی ہوں کہ کمرہ تم نے مجھے دیا تھا، لیکن یہ مہمان مل گیا تو میں اسے کہاں لے جاتی؟ ایک اور بھی تو ہے۔ وہ کسی مردار گدھ کی طرح کمرے میں چاروں طرف نگاہیں دوڑاتے ہوئے بولا، مجھے اطلاع ملی تھی کہ اس کمرے میں 3 افراد آئے ہیں، تیسرا کہاں غائب ہو گیا؟ اس کے اندازے سے میں نے سمجھ لیا کہ وہی مالک مکان تھا۔ وہ باتھ روم میں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں رات کو میرے ساتھ یہیں قیام کریں۔ یہ ناممکن ہے، وہ سر ہلاتے ہوئے بولا، تم فاضل کرایہ ادا کر کے صرف ایک کو اپنے ساتھ سلا سکتی ہو، لیکن اس چھوٹے سے کمرے میں 3 آدمی نہیں رہ سکتے۔ ہیلتھ انسپیکٹر کو بھنک بھی مل گئی کہ میں نے یہاں 3 کرایہ دار ٹھہرائے ہیں تو مجھے 4 گنا جرمانہ ادا کرنا پڑ جائے گا۔ میں یہ خطرہ کبھی مول نہیں لے سکتا۔ اس کے لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے قانون سے زیادہ رقم اینٹھنے کی فکر تھی اور وہ گفتگو کے معاملے میں بدتمیزی کی حد تک بے پرواہ نظر آ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کو برداشت کرنا خاصا صبر آزما کام تھا۔ انسپیکٹر رشوت لیتا ہے؟ میں نے دخل انداز ہوتے ہوئے لاٹھ مار انداز میں براہ راست سوال کر ڈالا۔ لیتا بھی ہو تو اس کا منہ کون بھرے گا؟ وہ کام کی بات سن کر ہمتاً میری طرف متوجہ ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ جرمانہ ہم ہی ادا کریں گے۔ میں نے اس کے حریصانہ رویے پر اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے سوال کیا، اور 2 فاضل آدمیوں کا کرایہ بھی ملا؟ اس کی آنکھوں میں دھندلی سی چمک پیدا ہو گئی۔ اکٹھی رقم بتا دو تو بہتر ہوگا، میں نے اسے گھورتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ 30 فرانک فی آدمی فی رات سمجھ لو۔ اس نے اپنی دانست میں ایک بڑا مطالبہ پیش کر دیا۔ رشوت سمیت بڈھے کی اوقات سمجھ لینے کے بعد میں نے اسے دانستہ شہ دی۔ اتنے ہی رشوت کے سمجھ لو۔ موقع ملتے ہی وہ پھیل گیا۔ کل 60 فرانک فی آدمی فی رات ہوئے۔ یہ تو کرائے سے زیادہ پورے مکان کی قسط معلوم ہو رہی ہے۔ میں نے اسے چھیڑا، پھر ایک دم موضوع بدل دیا۔ یہاں مال کون سا ملتا ہے؟ سب کچھ مل سکتا ہے، لیکن پہلے رقم کی بات طے کرو۔ وہ اپنے پسندیدہ موضوع سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ رقم مل جائے گی، تم اس کی فکر نہ کرو، میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا اور میز پر رکھا ہوا آپریٹس آف کر دیا۔ تم بھی پورا ہفتہ یہاں رہو گے؟ اس نے میرے قریب آ کر پرتجسس لہجے میں سوال کیا۔ ضروری نہیں، میں نے بے پرواہی سے کہا، ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں کل ہی واپس چلے جائیں۔ مجھے معلوم تھا کہ ویرا 1 ہفتے کا پیشگی کرایہ ادا کر چکی تھی اور وہ اسی حوالے سے ہمارے قیام کی مدت جاننا چاہ رہا تھا۔ جتنے دن چاہو رہو، لیکن مجھے ہر دن کا معاوضہ پیشگی دینا ہوگا۔ وہ پھر مطلب کی بات پر آ گیا، اس لیے آج کی رقم تو دے ہی دو۔ اس مرحلے پر ویرا نے اپنے پاس سے مقامی کرنسی میں اسے مطلوبہ رقم ادا کر دی، جو اس نے گنے بغیر جیب میں اڑس لی۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اسے ہم لوگوں پر اعتماد تھا، بلکہ وہ ویرا کو نوٹ گنتے ہوئے اتنے غور سے دیکھ رہا تھا کہ عملاً خود بھی اس گنتی میں شریک تھا۔ اب بتاؤ کہ تم کو کیا مال چاہیے؟ کاویل نے نوٹ اپنی جیب میں اڑسنے کے بعد کہا۔ یہاں شوگر مل جاتی ہے؟ میں نے قدرے رازدارانہ لہجے میں دریافت کیا۔ براؤن شوگر بہت مہنگی ملتی ہے، اس نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر کہا، لیکن میں تمہیں سستی دلوا سکتا ہوں۔ اس کے جواب پر ویرا کے چہرے پر حیرت کے آثار نظر آئے تھے۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ کاویل اتنی آسانی کے ساتھ مجھ سے اس موضوع پر کھل کر
گفتگو کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ کیا تم بھی شوگر استعمال کرتے ہو؟ میں نے اس کی بے رونق آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، اس نے سختی سے اپنے سر کو نفی میں جنبش دیتے ہوئے کہا، میں مارفین کے انجیکشن لیتا ہوں۔ میری بیٹی شوگر ٹریڈ میں ہے، اسی کے مال میں سے موقع پا کر میں تھوڑی تھوڑی مقدار نکالتا رہتا ہوں، پھر اسے بیچ دیتا ہوں۔ میرے پاس اب بھی 8-10 گرام سے زیادہ مال ہوگا، چاہو تو صرف 10,000 فرانک میں پوری تھیلی لے سکتے ہو، بہت منافع بخش سودا رہے گا۔ بات واضح ہو چکی تھی کہ قابیل کی بیٹی ہیروئن فروش تھی، لیکن شاید اپنے باپ کے اخراجات کے معاملے میں فراخ دل نہیں تھی، اس لیے وہ اپنی بیٹی کے پیکٹوں میں سے تھوڑی تھوڑی مقدار چرا کر بیچتا رہتا تھا تاکہ اپنے مارفین کے اخراجات پورے کر سکے۔ اسی تنگ دستی کی وجہ سے اس نے اپنا ایک کمرہ کرائے پر چلایا ہوا تھا، اور جب اسے ہم لوگوں سے کچھ اضافی آمدنی کی امید پیدا ہوئی تو وہ ہیلتھ انسپیکٹر اور قوانین کا سہارا لے کر بے دھڑک ہمارے سروں پر آ موجود ہوا۔ میں بعد میں بتاؤں گا، میں نے اسے ٹالتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کے بارے میں مجھے اپنے قائم کیے ہوئے نظریے کی تصدیق سے زیادہ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے بلا حیل و حجت اعتراف کر لیا تھا کہ وہ مارفین کا عادی تھا اور اس کی بیٹی ہیروئن بیچتی تھی۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اس کی بیٹی نچلی سطح پر شی کے لیے کام نہ کرتی ہو، اس لیے میں اس کا سامنا کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ جب چاہو بتا دینا، پیسہ دیتے ہی مال مل جانے گا، اور ہاں، بانجی بھی آ جائے تو خود کو کرایہ دار ظاہر نہ کرنا، تم پورے مہمان ہو اور 2-4 دن میں چلے جاؤ گے۔ وہ عادی نشے باز ضرور تھا، لیکن ہر بات صاف صاف کرنے کا عادی معلوم ہوتا تھا۔ فاضل رقم دے کر بھی ہمیں جھوٹ بولنا پڑے گا؟ میں نے طنزیہ لہجے میں سوال کیا۔ تمہارے ذرا سے بے ضرر جھوٹ سے مجھے کچھ رقم مل جائے، تمہارا کیا حرج ہے؟ دراصل یہاں کے رہائشی قوانین بڑے عجیب ہیں۔ مالکان چھوٹے ٹربوں میں ایک دوسرے پر سوار رہیں تو قانون کوئی تعرض نہیں کرتا، لیکن مکان کرائے پر دینے کے لیے بہت کی ضروریات اور نفری کے مطابق کم از کم مقررہ رقبہ ہونا ضروری ہے۔ میں ان رائج شرائط کو پورا کرتا پھروں تو کرائے کی مد میں ملنے والی رقم سے زیادہ اخراجات اٹھانے پڑیں گے۔ تم نے ہیلتھ انسپیکٹر یا اس کے عملے سے سچ بولا تو نہ صرف مجھے جرمانہ ادا کرنا ہوگا، بلکہ تم تینوں میں سے کم از کم ایک کو فوری طور پر یہ کمرہ چھوڑ کر اپنا بندوبست کہیں اور کرنا ہوگا جو تمہارے لیے تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ تم بے فکر ہو کر جاؤ، ہماری وجہ سے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ویرا اس کی طول پکڑتی ہوئی مداخلت سے اکتائی ہوئی نظر آنے لگی تھی، اس لیے زبان پر قابو نہ رکھ سکی۔ میری بیٹی آ جائے تو اسے کرائے کے علاوہ کچھ نہ بتانا، یہ رقم میں اپنے ذاتی مصرف میں لاؤں گا۔ وہ جاتے جاتے مڑ کر اپنی جیب تھپتھپاتے ہوئے بولا، اسے بنک مل گئی تو وہ میرے پاس ایک کوڑی بھی نہیں چھوڑے گی، بے فکر رہو۔ ویرا اس کی پشت پر ہاتھ رکھ کر آہستگی کے ساتھ اسے دروازے سے باہر نکالتے ہوئے بولی، تم چاہو تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم نے ترس کھا کر ہمیں اپنی چھت کے نیچے پناہ دی ہوئی ہے۔ میں قابیل کا جواب نہ سن سکا اور ویرا دروازہ بند کر کے سر جھٹکتی ہوئی واپس آ گئی۔ پانی تیار تھا، لیکن ویرا شاید بڈھے کی تواضع کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس کے جاتے ہی چائے تیار کر کے لے آئی اور مجھ سے بولی، تمہیں قابیل سے اتنی لمبی چوڑی گفتگو چھیڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے چھیڑے بغیر کچھ معلوم کرنا ناممکن تھا۔ ہم یہاں ٹھہرے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں کس قسم کے خطرات پیش آ سکتے ہیں۔ ہمیں اس کی بیٹی کی طرف سے محتاط رہنا ہوگا، وہ ہمارے حق میں خطرناک ہو سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر چھوٹا موٹا ہیروئن فروش شی کے لیے ہی کام کرتا ہو۔ وہ گرم گرم چائے کا ایک لمبا گھونٹ لیتے ہوئے بولی، قابیل جیسے ٹوٹے ہوئے لوگ فاضل آمدنی کے لیے اپنے طور ایسے دندوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ سلطان شاہ درست کہہ رہا تھا، سر مونڈ لو تو تم زیادہ گہرائی تک سوچ سکو گی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک طرف اس کی بیٹی اتنی کنجوس ہے کہ باپ سے ہر رقم ہتھیانے کے چکر میں رہتی ہے، یعنی اس کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں۔ دوسری طرف وہ سونے سے زیادہ مہنگی ہیروئن کی ایسی مقداروں کا لین دین کرتی ہے کہ اس کے باپ کی چوری اس کے علم میں نہیں آئی۔ یہ مال اسے کوئی مضبوط پارٹی ہی دے سکتی ہے جو اپنا مال یا رقم وصول کرنا اچھی طرح جانتی ہے۔ بڑے کام وہ عورت اپنے طور پر نہیں کر سکتی۔ وہ یہاں آ ہی گئی تو ہم کیا کر سکیں گے؟ ویرا لاجواب ہو کر بولی، ہمیں گفتگو میں احتیاط کرنا ہوگی، تم مل چکی ہو اس سے۔ میری ملاقات قابیل سے ہی ہوئی تھی، وہ بولی، اس وقت بھی اس نے اپنی بیٹی کا ذکر کیا تھا۔ اب ہم اصل ناموں کی بجائے ایک دوسرے کو پاسپورٹ والے ناموں سے مخاطب کریں گے۔ تم نے قابیل سے اپنا تعارف کس نام سے کرایا تھا؟ میں نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا۔ مرینا، مس مرینا ہمفرے کے نام سے اس نے بتایا۔
میں پیرس سے آئی ہوئی ہوں، نام اچھے تلاش کرتی ہو۔ اچانک سلطان شاہ تیار ہو کر باتھ روم سے بولتا ہوا باہر آ گیا۔ کبھی مس کی جگہ مسز بھی بن جاؤ تو تمہارے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بہتری شادی شدہ عورتیں کمواریوں سے زیادہ دلکش ہوتی ہیں۔ تم بھی اب قابل شناخت نہیں رہے ہو۔ میں نے اس کا ناقدانہ جائزہ لیتے ہوئے تعریفی لہجے میں کہا، شاید ہماری گفتگو تم سنتے رہے ہو، اس لیے تمہاری بریفنگ کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب ہم مارسلز میں کیا کر رہے ہیں۔ وہ میرے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولا، کچھ بھی نہیں، بس یہ روانگی کی تیاریاں ہیں۔ میں نے میز پر رکھا ہوا آپریٹس دوبارہ آن کرتے ہوئے کہا، کاویل کی آمد پر اسے اس لیے آف کر دیا تھا کہ کہیں ہنی بال اسی وقت لائن پر پیغام نہ دے بیٹھے، ایسی صورت میں کاویل ہماری طرف سے شبہ میں پڑ سکتا تھا۔ میں نے سلطان شاہ کو جواب دیا، اس میں کوئی مبالغہ نہیں تھا۔ میں نمایاں ظاہری تبدیلیوں کے بعد اس طرح اٹلی کی طرف روانہ ہونا چاہتا تھا کہ جمی لائٹ اس کے کسی آدمی کو ہمارے سائے کا بھی سراغ نہ مل سکے۔ ان کی نظروں سے دور اور محفوظ رہ کر ہی ہم اپنے مشن میں کوئی بڑی کامیابی حاصل کر سکتے تھے، ورنہ ہر لمحے اپنے دفاع کی کوششوں میں کشت و خون میں الجھے رہتے اور شی کا کچھ بھی نہ بگڑتا۔ اس کے برعکس کسی وقت ہم ہی ناقابل تصور دشواریوں میں گر جاتے۔ بابی کی بھی کوئی خبر ملی یا نہیں؟ اچانک سلطان شاہ وہ نازک سوال کر بیٹھا جسے میں ٹالتا چلا آ رہا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔